میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال کیسی ہے؟ تو فرماتا ہے کہ اس کی کہاوت اس دانہ کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک جب مال دیتا ہے اب اس مال کو کیسے رکھنا ہے، کس طرح سنبھالنا ہے، کس طرح اس کو صاف و ستھرا رکھنا ہے، تو اللہ پاک ترغیب دلاتا ہے کہ جب تم تھوڑی سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اللہ پاک کی بارگاہ میں جب تم دو گے تو اس کا بدلہ کتنا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی کہانت اور اس کی کہاوت اس دانہ کی طرح ہے کہ جس میں 7 بالیاں نکلیں، 7 بالیاں نکلیں۔ پھر فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے نہ کوئی احسان جتاتے ہیں، نہ انہیں کوئی رنج دیتے ہیں، نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کیا کہ جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا فرمایا پھر اس کے پیچھے، یعنی خرچ تو کرتے ہیں لیکن انہیں ثواب کب ملے گا؟ جب اس کے پیچھے احسان نہ جتائیں، جب انہیں کوئی تکلیف نہ دیں، کوئی رنج نہ پہنچائیں تو اللہ پاک انہیں ثواب دے گا۔ لیکن اس کا الٹا دیکھیں، اگر کوئی خرچ تو کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے، خرچ کرنے کے بعد سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے، تو کیا اسے وہ ثواب ملے گا جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ خرچ کرے، خرچ کرنے کے پیچھے کوئی احسان نہ جتائے، کوئی تکلیف نہ دے۔ جب کوئی احسان نہ جتائے اور تکلیف نہ دے تو اللہ پاک نے جو ثواب کا وعدہ دیا ہے اسے پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اب جب انسان خرچ کرتا ہے، اللہ پاک کی راہ میں دیتا ہے، یا دینے کی جب باری آتی ہے تو دل میں خدشہ پیدا ہوتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم خرچ تو کر رہے ہو لیکن تمہیں پتہ ہے تمہیں بھی زندگی گزارنا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ تم محتاجی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے بندو، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے۔ کیا خوف دلاتا ہے؟ محتاجی کا۔ کس چیز کا خوف دلاتا ہے؟ محتاجی کا خوف دلاتا ہے کہ جب تم خرچ کرو گے تو محتاج بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں پروانہ دیتا ہے بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ ہی وسعت والا اور علم والا ہے، اللہ ہی وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دو، پھر کیا اگر تمہیں تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ جانتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ اگر ہمارے اندر ہماری نیت اگر خلوص و للہیت کے ساتھ رہی، یعنی اس لیے کہ ہم اپنے دوسروں کو مدد کریں گے، تو اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک تو جان رہا ہے، تم جتنا دو گے اللہ پاک اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا والذین ینکثون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ جو کہ جوڑ رکھتے ہیں سونا اور چاندی، جو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور
اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ پھر فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تنکزون۔ جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے تم جوڑ کر ایک ایک کر کے اکٹھا کر کے رکھتے ہو، اسے ہم اکٹھا کر کے رکھیں گے، کہیں ایسا نہیں کہ عذاب کے جو ہے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تم جوڑ کر رکھتے ہو کہ قحط سالی میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں، اس کا انجام کیا ہوگا کہ جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے نقصان کیا ہوگا؟ تو اس سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور یہ وہ دن اور یہ وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب انسان اس مال کی ادائیگی نہ کرے، اللہ پاک نے جو اس کے لیے فرض کیا ہے اللہ پاک کی راہ میں دینا، اگر وہ اللہ پاک کی راہ میں وہ مال نہیں دیتا ہے تو اسے ایک نہ ایک دن اس کا نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ مال دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو فرمایا قیامت کے دن وہ مال گنج سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس سے جو ہے وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تو فرمائے پھر اس کی باچھے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ ایسی آیت کے تحت جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کی کروٹ اور اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئے گی تو اس کو پھر دوبارہ سے گرم کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس دن کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے، چاہے تو یا تو جنت کی طرف جائے گا یا تو جہنم کی طرف جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کے پاس اونٹ ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹایا جائے گا، برابر کی زمین میں لٹا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اونٹ کے بارے میں فرمایا تو لٹا دیا جائے گا، اور اونٹ سب کے سب نہایت موٹے ہوں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے تو سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے سینگ کی ہوں گی، نہ کسی کی سینگ ٹوٹی ہوں گی اور نہ کوئی بغیر سینگ کے ہوں گے، بلکہ سارے کے سارے جانوروں کی جو سینگ ہوگی وہ سینگ نہایت ہی تیز ہوں گی۔ اور فرمایا تو سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ اور اسی کے مثل اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس طرح کی اور ساری حدیثوں میں انہوں نے روایت کی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ہمیں ضرور نکالنی چاہیے۔ زکوٰۃ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں پر فرض کیا ہے، اسے ضرور اس کی ادائیگی ہمیں ضرور کرنی چاہیے اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی اوسط میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا، اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو اے مالداروں، ایسے توانگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں خرابی ہے۔ قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں خرابی ہے۔ محتاجوں کے ہاتھوں خرابی کیسی خرابی؟ تو فرمایا کہ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق، یا اللہ وہ ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلماً نہ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ تو دیکھیں کیسی وعیدیں ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یا پھر زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اب چاہے کہ وہ محتاج کو عرض کر کے بچ جائیں گے مولا انہوں نے ظلماً ہمیں نہ دیا، اب جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے سنا کہ محتاجوں کے بارے میں اللہ فرمائے گا ہمارے پاس تو تمہارے لیے جگہ ہے لیکن وہ مالداروں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ رمضان کا دوسرا عشرہ آخری ہونے والا ہے۔ اب تیسرا عشرہ جو آزادی کا پروانہ ملتا ہے اسی میں اعتکاف بھی لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ شریعت نے اعتکاف کو بھی لاگو فرمایا ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ ہم اعتکاف کا مطلب آج سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے تلاش رزق میں ہر پل جہاں میں پھرتے ہو، تلاش رزق میں ہر پل جہاں میں پھرتے ہو، خیال رزق ہے رب کا خیال ہے کہ نہیں، اور نبی کی شان کی یہ بھی مثال ہے کہ نہیں، نثار ناخن پا پر ہلال ہے کہ نہیں، اور چمکتا شمس قمر اور رواں نظام جہاں، نبی کے نور کا یہ سب جمال ہے کہ نہیں۔ محترم حضرات، اعتکاف جو اعتکاف کریں گے، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ تو اعتکاف کا مطلب ہے ایک جگہ جمع رہنا۔ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں جو ہے اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے، اس امید پر بیٹھا رہتا ہے کہ میں جو یہاں بیٹھ رہا ہوں تب اٹھوں گا جب میرا رب میرے سے راضی ہو جائے گا، جب میرا رب میرے سے راضی ہو جائے گا۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اعتکاف جو ہم کرتے ہیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے یا ان سے پہلے بھی اعتکاف کا کوئی رواج تھا اور کوئی طریقہ تھا اور شریعت نے اس کو لاگو کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُّودِ۔ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی گئی تاکید سے جہاں اعتکاف کی فضیلت ثابت اور نمایاں ہوتی ہے وہیں اعتکاف کا سنت انبیاء بھی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ امتوں کی نمازوں میں بھی رکوع سجود دونوں تھے، ساتھ ہی ساتھ روز روشن کی طرح یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اعتکاف امت محمدیہ کی ایجاد نہیں بلکہ سابقین انبیاء کرام کے زمانے ہی سے رائج تھا۔ پھر فرمایا
وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُّودِ سے فضیلت اعتکاف کا ظاہر ہونا واضح ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے مقدس گھر کو صاف کرنے کی تاکید فرمائی، اور عظمت شان کا یہ عالم کہ تاکید تمام بندوں کے لیے نہیں کی گئی بلکہ ان طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والے مقدس بندوں کے لیے کی گئی۔ تو یہ جو اعتکاف کرنے والے یہ کوئی غیر نہیں، یہ اپنے سنی صحیح العقیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں اور مقدس بندوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو خوب ستھرا کرو۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف وهو يعتکف ذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ عن علی بن حسین عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ جس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی مسجدوں میں اعتکاف کریں، اپنی مسجدیں آباد کریں اور کچھ اس 10 دنوں میں اس امید سے جائیں اور یہ ارادہ لے کر جائیں کہ میں 10 دن میں اپنے رب کو راضی کر کے ہی باہر نکلوں گا، اپنے گناہوں کو معاف کرا کر میں مسجد سے باہر نکلوں گا، اپنے رب کو میں خوب راضی کروں گا، روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا اور جتنی ہو سکے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہمارے درمیان کچھ روزے ہی باقی رہ گئے ہیں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا اور ہم یوں ہی غفلت میں گزار دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار کریں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔